وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ۔ واضح رہے کہ آدم علیہ السلام سلسلہ ارتقاء کی کڑی نہیں، جیسا کہ آج کل ڈارون ان کا نظریہ ارتقاء کالجوں وغیرہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ انسان بندر کی اولاد یا اس کا چچیرا بھائی ہے، جبکہ آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ اسی نفخ روح سے انسان میں فہم، قوت و ارادہ و اختیار اور تمیز و انضباط پیدا ہوئی، جو دوسری کسی مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ سیدہ حوا، جنہیں سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، بعض مساوات میں مرد و زن کو شریعت سے ثابت کر دکھانے والے حضرات یہ کہتے ہیں کہ سیدہ حوا کو بھی اسی مٹی یا مادہ سے پیدا کیا گیا جس سے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ احادیث صریحہ میں موجود ہے کہ سیدہ حوا کو پسلی سے پیدا کیا گیا، لہٰذا اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ دو گے، پس اس سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے چاہو اس کے پھل جی بھر کے کھاؤ۔ یہ بحث بھی جاری ہے کہ یہ جنت ارضی تھی یا سماوی۔ بعض لوگ اسے ارضی سمجھتے اور اس کا مقام عدن یا فلسطین قرار دیتے ہیں، مگر ہمارے خیال میں یہ الجنہ وہی ہے جو مسلمانوں میں معروف ہے اور وہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق پیدا کی جا چکی ہے۔ اس جنت میں آدم و حوا کو آباد ہونے کا حکم دیا گیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کا اصل ٹھکانہ یہی ہے۔ تاہم یہاں آباد کرنے سے اس بات کا امتحان بھی مقصود تھا کہ آدم علیہ السلام اور اسی طرح اس کی اولاد شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی کس قدر اطاعت کرتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، البتہ اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوگے۔ اس آزمائش کے لیے جنت سے ایک درخت کا انتخاب کیا گیا کہ اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا، اس کے علاوہ تم جنت کے تمام درختوں کے پھل کھا سکتے ہو۔ یہ شجرہ ممنوعہ گندم کا تھا یا انگور کا یا کسی اور چیز کا، یہ بحث لا حاصل ہے، اور پیش نظر مقصد کے لحاظ سے یہ بتانے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ ظلم کا لغوی معنی کسی چیز کو ناجائز طریقے سے اس کے اصل مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا ہے، اور یہ لفظ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ہر ناانصافی کی بات، خواہ وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہو یا حقوق العباد سے، ظلم ہے۔ بالفاظ دیگر یہ گناہ پر ظلم کے لفظ کا اور گناہ گار پر ظالم کے لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں ظلم سے مراد اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی ہے اور اپنے نفس پر زیادتی بھی، جس کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑا۔